بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبی اشارہ ملنے پر آپ نے سندھ کا رخ کیا۔ سندھ تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک جگہ قیام کیا۔ اس وقت سندھ میں ظلم و جبر اپنے عروج پر تھا اور عام بات تھی کہ کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مظلوم جس کا نام سکندر بہادر بودلہ تھا، وہ ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات سکندر بودلہ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آنے والا ہے جو ظلم کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ رہتا تھا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا خیر خواہ جلد آئے اور ہمیں راجا کے ظلم سے بچائے۔ بودلہ کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجا کے قلعے کی دیواروں کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجا نے اور قلعہ کے لوگوں نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بوکھلا اٹھے۔ ان زوردار نعروں نے نہ جانے کیوں راجا کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ بالآخر راجا کے سپاہی گئے اور اس کو گرفتار کر کے راجا کے پاس لے آئے۔ راجا کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ اور نعرے تھے۔ راجا غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے نعرے بند نہ ہوئے۔ راجا رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ بودلہ کی کھال ادھیڑ دی جائے، اپنے آپ ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجا نے اجازت دے دی اور سکندر بودلہ پر ظلم کی بارش کر دی گئی، لیکن ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ دوسری جانب جب حاکم سہون نے لال شہباز قلندر کی یہ کرامت دیکھی کہ ان کا دیوانہ سکندر بودلہ قید میں ہونے کے باوجود بھی رہائی پا کر ان کے پاس پہنچ گیا ہے، تو اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان بزرگ کے مقابلے کا کہا، لیکن سہون کے جادوگر نے مقابلے میں پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگر نے راجا کو مشورہ دیا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کو حرام غذا دے دی جائے تو اس کی روحانی قوت ساری ضائع ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجا نے کسی روز ایک حرام جانور کا گوشت پکایا اور دسترخوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ خوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے یہ کہہ کر خوان سے بھرے ہوئے کھانے کا پلیٹ الٹ دیا کہ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود امان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خود ان پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سہون زلزلے کی لپٹ میں تھا، زمین نے دو کروٹ لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر حاکم سہون کے قلعے کی بنیادیں الٹی جا چکی تھیں، جبکہ ایک روایات جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تھا اور اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے خلاف لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا کون ہے۔ اس نے بودلہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا تم ہی نعرے بلند کرتے ہو؟ راجا چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مجذوب شخص نے دوبارہ دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجا چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ اس مجذوب شخص کا نام سکندر بودلہ ہے۔
راجہ چوپڑ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بددماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور اس نے حکم دیا کہ مجھے بغاوت کرنے کے جرم میں اس مجذوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ لیکن ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھایا جا رہا تھا کہ ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دمال ڈال رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق دمال کے دوران بودلہ بہار کو پکارتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا، مختلف روایات کے مطابق جن جن لوگوں نے سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب واردات گزر گئی اور جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہوں اور معدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بودلہ کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور دمال کر کے وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تو نے میرے مرید کو شہید کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا کہ اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا گیا کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور وہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کا قتل کروا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ کو بتلایا، اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ الٹا لال شہباز قلندر کو دمکاتے ہوئے محل کی جانب لوٹ گیا۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر اپنے مرید کی یاد میں